السلام علیکم، ویلکم ٹو علی ہیلتھ ٹپس۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ہاضمے کے عمل کو تیز کرنے کے قدرتی 8 طریقے۔ ہر کوئی کبھی کبھار ہاضمے کی خرابی علامات کا تجربہ کرتا ہے، جیسے پیٹ میں گیس، سینے میں جلن، متلی، قبض یا اسہال شامل ہیں۔ جب یہ علامات اکثر ہوتی ہیں تو یہ آپ کی زندگی میں بڑی رکاوٹوں کا سبب بن سکتی ہیں۔ خوش قسمتی سے غذا اور طرز زندگی میں تبدیلیاں آپ کی آنتوں کی صحت پر مثبت اثر ڈال سکتی ہیں۔ آپ کا جسم قدرتی طور پر تیزاب، بائل اور انزائم پیدا کرتا ہے تاکہ آپ جو کھاتے ہیں اسے توڑنے میں مدد کر سکیں، تاکہ آپ کی غذائی اجزاء جذب کر سکیں۔ لیکن کچھ خاص اوقات ہمارے نظام ہضم کو تھوڑی سی مدد کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ روزانہ کام کا دباؤ، سست طرز زندگی اور غیر صحت مند کھانے کی عادات، جیسے باقاعدہ اوقات میں کھانا، زیادہ کھانا یا چلتے پھرتے رہنا کھانا ہمارے غیر معیاری نظام ہضم کا سبب بنتا ہے، جس کے نتیجے میں آنتوں کی صحت عام طور پر سکڑ جاتی ہے۔ ہاضمے کا یہ فیصلہ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے جسم اچھی صحت میں ہے یا نہیں۔ صرف ایک عمل نہیں ہے جہاں کھانا جا کر ٹوٹ جاتا ہے اور ہمارے جسم کو توانائی اور غذائی اجزاء فراہم کرتا ہے، بلکہ یہ ایک اچھا نظام ہضم کے لیے ایک سنگ بنیاد ہے جو طویل اور بیماری کے بغیر زندگی کا باعث بنتی ہے۔ قدرتی طور پر آپ کے ہاضمے کو بہتر بنانے کے طریقے یہ ہیں۔ صحت بخش کھانا کھائیں۔ عام مغربی غذا، ریفائنڈ کاربس، سیچوریٹڈ چربی اور ناقص غذائی کھانوں کا زیادہ استعمال ہاضمے کی خرابی کے بڑھتے ہوئے خطرے کی علامات ہے۔ گلوکوز، زیادہ نمک اور دیگر کیمیکل سمیت غذائی اضافوں کو آنتوں کی سوزش میں اضافے کا سبب کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لیکی کٹ نامی حالت پیدا ہوتی ہے۔ ٹرانس چربی بہت سی پروسیسڈ غذاؤں میں پائی جاتی ہے۔ وہ دل کی صحت پر اپنے منفی اثرات کے لیے مشہور ہیں، لیکن السٹریوکولائٹس سے سوزش آنتوں کی بیماری کے بڑھنے کے خطرے کو بھی بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کم کیلوری والے مشروبات اور آئس کریم جیسے پروسیسڈ غذاؤں میں اکثر مصنوعی مٹھاس ہوتی ہے، جو اس کے مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ خوش قسمتی سے سائنسی شواہد سے یہ پتہ چلا ہے کہ غذائی اجزاء میں زیادہ تر صحت بخش غذا اس کی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ لہذا پوری غذاؤں کی بنیاد پر غذا کھانا اور پروسیسڈ غذاؤں کی مقدار کو محدود کرنا بہترین ہاضمے کے لیے بہترین ہو سکتا ہے۔ فائبر کی کافی مقدار حاصل کریں۔ فائبر اچھے ہاضمے کے لیے فائدہ مند ہے۔ حل پذیر ریشہ پانی جذب کرتا ہے اور آپ کے پاخانے میں تھوک شامل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ میں ناقابل حل فائبر ایک ٹوتھ برش کی طرح کام کرتا ہے۔ آپ کے ہاضمے کی نالی کو ہر چیز کو ساتھ چلنے میں مدد کرتا ہے۔ حل پذیر ریشہ اونٹ پر ان پھلیوں، گریدہ میوے اور بیجوں میں پایا جاتا ہے، جبکہ سبزیاں، پورے اناج اور گندم کا چوکر ناقابل حل ریشے کے اچھے ذرائع ہیں۔ اپنی غذا میں صحت مند چربی شامل کریں۔ اچھے ہاضمے کے لیے کافی چربی کھانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ چربی آپ کو کھانے کے بعد مطمئن محسوس کرنے میں مدد کرتی ہے اور اکثر مناسب غذائی اجزاء جذب کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ مطالعات سے پتہ چلا ہے کہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ آپ کے سوزش اور آنتوں کی بیماریوں جیسے السٹریوکولائٹس کے بڑھنے کے خطرے کو کم کر سکتا ہے۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ میں زیادہ مقدار والی غذاؤں میں السی کے بیج، چیا کے بیج، گری دار میوے، خاص طور پر اخروٹ کے ساتھ سالمن، میکرل اور سارڈین جیسی چربی والی مچھلی شامل ہیں۔ ہائیڈریٹ رہیں۔ جسم میں پانی کی کم مقدار قبض کی ایک عام وجہ ہے۔ ماہرین قبض سے بچنے کے لیے روزانہ 66-50 اونس یعنی 2 لیٹر غیر کیفین والے فلٹرڈ پانی پینے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اگر آپ گرم آب و ہوا میں رہتے ہیں یا سخت ورزش کرتے ہیں تو آپ کو کافی پانی مقدار میں پینے کی ضرورت ہے۔ پانی کے علاوہ اب آپ چائے اور دیگر غیر کیفین والے مشروبات جیسے سیلٹر پانی کے ساتھ اپنی فلوئڈ کی مقدار کو پورا کر سکتے ہیں۔ آپ کے فلوئڈ کی مقدار کی ضرورت کو پورا کرنے میں مدد کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ایسے پھل اور سبزیاں شامل کی جائیں جن میں پانی کی مقدار زیادہ ہو، جیسے کھیرا، توری، سیلری، ٹماٹر، خربوزے، اسٹرابیری، چکوتر اور آڑو شامل ہیں۔ اپنے تناؤ کو کم کریں۔ تناؤ آپ کے نظام
میں ہضم کو بہت زیادہ متاثر کر سکتا ہے۔ اس کا تعلق معدے کے السر، اسہال، قبض اور IBS سے ہوتا ہے۔ تناؤ کے ہارمون براہ راست آپ کے ہاضمے کو متاثر کرتے ہیں۔ جب آپ کا جسم لڑائی یا اظہار کے موڈ میں ہوتا ہے مگر یہ سمجھتا ہے کہ آپ کے پاس آرام کرنے اور ہضم کرنے کا وقت نہیں ہے، جبکہ تناؤ کے دباؤ کی وجہ سے دوران خون اور توانائی آپ کے نظام ہضم سے دور ہو جاتے ہیں۔ دیگر مطالعات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کے لیے طرز عمل تھراپی، ایکوپنکچر اور یوگا نے ہاضمے کی علامات کو بہتر بنایا ہے۔ توجہ سے کھائیں۔ اگر آپ کھانا کھانے میں توجہ نہیں دے رہے تو اس طرح زیادہ جلدی کھانا آسان ہے، جن سے یہ سوجن، گیس، بدہضمی ہو سکتی ہے۔ ذہن کو حاضر رکھ کر کھانا کھانے کے تمام پہلوؤں اور کھانے کے عمل پر توجہ دینے کا عمل ہے۔ کھانا آہستہ آہستہ کھائیں، اپنے ٹی وی کو بند کر کے اور اپنے کھانے کو دور رکھ کر آپ اپنے کھانے پر توجہ دیں۔ کھانے کے دوران اپنے فون کو دور رکھیں، غور کریں کہ آپ کا کھانا آپ کی پلیٹ میں کیسا نظر آتا ہے اور اس کی خوشبو کیسے ہے۔ کھانے کے پر اجزاء کو دل اور دماغ سے منتخب کریں۔ کھانے کے ساخت، درجہ حرارت اور ذائقے پر توجہ دیں۔ اپنا کھانا چبا کر کھائیں۔ ہاضمے کا عمل آپ کے منہ سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کے دانت کھانے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ دیتے ہیں تاکہ آپ کے ہاضمے کی نالی میں موجود انزائم سے اسے توڑنے کے قابل ہو جائیں۔ کھانے کو اچھی طرح نہ چبانے سے جذب ہونے میں کمی پیدا ہو سکتی ہے۔ جب آپ اپنے کھانے کو اچھی طرح چباتے ہیں تو آپ کے پیٹ کو ٹھوس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے جو آپ کی چھوٹی آنت میں داخل ہوتا ہے۔ باقاعدگی سے ورزش کریں۔ باقاعدگی سے ورزش آپ کے ہاضمے کو بہتر بنانے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ ورزش کھانے اور آپ کے نظام ہضم کے ذریعے ہضم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ کھانے کے بعد چہل قدمی کرنا آپ کے جسم کی بہت سی چیزوں کے ساتھ ساتھ معدے کی صحت کو بہت بنانے میں مدد کرتا ہے۔ صحت مند لوگوں میں ایک تحقیق سے یہ پتہ چلا ہے کہ مناسب ورزش جیسے سائیکلنگ اور جاگنگ آنتوں کے ٹرانزٹ کے وقت میں تقریباً 30% اضافہ کر سکتا ہے۔ سادہ غذا اور طرز زندگی میں تبدیلیاں آپ کے ہاضمے کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کبھی کبھار ڈاکٹر یا اکثر شدید حالت کی علامات کا تجربہ کرتے ہیں تو فائبر، صحت مند چربی اور غذائی اجزاء میں زیادہ کھانا اچھے ہاضمے کی طرف پہلا قدم ہے۔ توجہ کے ساتھ کھانا کھائیں۔ تناؤ میں کمی اور ورزش جیسے طریقے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔